بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں جو اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ جاتے ہیں۔ وہ راضی ہو جائے تو مقدر بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ اللہ سے لگائی ہوئی امیدیں سکون دیتی ہے اور لوگوں سے لگائی ہوئی امیدیں دکھ دیتی ہے۔ وہ انسان بہت ہی نادان ہے جو اپنی تقدیر سے راضی نہ ہو اور اس کے بدلے جانے کا خواہش مند ہو، اور وہ اللہ سے زیادہ خود کو اپنا خیر خواہ سمجھے۔ انسان تو اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، جبکہ میرا رب برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تکلیف اور پریشانی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی عاجزی سن سکے۔ وہ انسان کبھی زندگی میں نہیں ہار سکتا جس کی امید اللہ سے ہو۔ بہترین انسان وہ ہے جس نے اللہ کی طرف لو لگائی اور وہ کامیابی کو پہنچا۔ اندھیروں کو نور دیتا ہے، ذکر اس کا دل کو سرور دیتا ہے۔ اس کے در سے جو بھی مانگو وہ اللہ ہے، ضرور دیتا ہے۔ مجھے روزانہ یہ الفاظ ہمت دیتے ہیں، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا، مگر اللہ کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہے۔ اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو جو سب سے اعلیٰ ہے۔ دکھ چلے جانے کا نہیں ہے، نہ ہی موت کا خوف ہے۔ ڈر تو اس رب کے حضور پیشی کا ہے، منکر نکیر کے سوالات کا ہے، قبر کی پہلی رات کا ہے۔ ہماری روح کے لیے اس روز اگر آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے، ہمیں دھتکار دیا گیا، وہاں سے تو کیا کریں گے، سوچ کر ہی دل بند ہوتا ہے۔ واللہ ابھی مہلت ملی ہوئی ہے، 4 دن کی تو تیاری کیجیے۔ اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کرے۔ آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے دعا کون کرے گا؟ مجھ سے کسی نے پوچھا زندگی کیا ہے؟ میں نے کہا قبر کی منزل اور آخرت کو یاد کر کے رونا۔ قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو، چہرے سے کفن اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں۔ دنیا مکافات عمل ہے، یہ حقیقت تمام سازشوں پہ بھاری ہے۔ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور خوبصورت بنا دی گئی ہے۔ اللہ نے 7 سمندر پیدا کیے، لیکن وہ اپنے بندے کے ایک آنسو سے محبت کرتا ہے۔ انسان کبھی کسی کے لیے اتنا ضروری نہیں ہوتا جتنا وہ گمان کر لیتا ہے۔ جھوٹی شان کے پرندے ہی زیادہ فڑفڑاتے ہیں، خاندانی بازوں کی اڑان میں کبھی آواز نہیں ہوتی۔ جب بھی غلطی کا احساس ہو تبھی معافی مانگ لیا کرو۔ زندگی ہر بار شب برات تک پہنچنے کا موقع نہیں دیتی۔ خود کا مقابلہ کسی سے نہ کرو، تم جیسے ہو بہترین ہو۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ اصل سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے، کہاں پر، کن الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہے کہ ان کے جواب میں ہم صرف ٹھیک ہے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے، حالانکہ وہ کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنایا جاتا ہے، کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ زندگی کی محفل میں جب صبر آتا ہے تو بے شمار گناہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ کسی کو کمزور اور حقیر نہ جانو، کیونکہ راستے کا چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔
جب کبھی تمہارا دل بے وجہ بے چین رہنے لگے تو سمجھ لینا کہ تمہارا رب عرش پہ تمہیں یاد کر رہا ہے، اور قدر اگر وقت کو چلانے والے کی کر لے تو وقت آپ کی قدر کرنے لگ جائے گا۔ میرے سکون کے لیے اتنا ہی کافی ہے جب میرا دل کہتا ہے اللہ ہے نا، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ یہاں یوں مایوس بیٹھنے کا کیا فائدہ جب وہاں اللہ تمہاری پکار کا انتظار کر رہا ہے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی تو ہوتے ہیں۔ دعائیں دینے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سخی نہیں، اور دعائیں سمیٹنے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت مند نہیں۔ قبولیت کی ہر ڈور تمہارے مانگنے کی شدت سے جڑی ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہیں۔ اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو، جس دن وہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے۔ اللہ سب کی اولاد پر ان کے ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے۔ ایسے لوگوں کی عزت کرے جو فرصت میں آپ سے باتیں کریں، لیکن ایسے لوگوں کی بڑی قدر کریں جو فرصت نکال کر آپ سے باتیں کرتے ہیں۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ لوگ بیٹی سے کہتے ہیں کہ گھر کی عزت خراب مت کرنا، بیٹے سے کیوں نہیں کہتے کسی کے گھر کی عزت برباد مت کرنا؟ آپ جیسے ہیں ویسے رہیں، جس نے اپنانا ہوگا وہ آپ کو ایسے ہی اپنائے گا۔ آپ سال بدلتا دیکھ رہے ہیں، ہم نے سال بھر لوگوں کو بدلتا دیکھا ہے۔ بے شک جس دن تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ رشتوں کی رسی تب کمزور ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ بدگمانی بہت بری چیز ہے، یہ انسان کو وہ بھی تصور کرا دیتی ہے جو دوسرے سے ہو ہی نہ۔ رشتوں کی حفاظت محبت اور خلوص سے ہی کی جاتی ہے، نہ کہ بحث بازی سے۔ اگر آپ صحیح ہیں تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، بس صحیح بنے رہیں، وقت خود گواہی دے گا۔